اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الخداۃ المہدیین و اصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی السلام علیکم یا حضرت سید یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ. السلام بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر رہبر شیخ علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کشف المحجوب لکھنے سے پہلے بارگاہ رب العزت میں استخارہ کیا. فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. ہم بارگاہ رب العزت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء اعظام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو. آمین یا رب العالمین. ناظر فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ بعض اوقات نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے، بعض اوقات رب کی رضا کے لیے بھی بول لیا کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا آپ کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یکم رمضان المبارک ہے جب یہ ہم سٹنگ آج ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 2015 رمضان میں ہم نے پہلی دفعہ کشف المحجوب کو پڑھا تھا. 2016 کے رمضان المبارک میں یہ کشف المحجوب ختم ہوئی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے لاسٹ ایئر رمضان میں ہم نے دوبارہ اس کو شروع کیا ہے، چونکہ 2018 کا رمضان المبارک تھا، آج 2019 کا رمضان المبارک آ چکا ہے. تو رمضان کے ساتھ اس ریڈنگ سرکل کو ایک نسبت حاصل ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت انعام ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے ہمیں اپنے ایک ولی کا تعارف بھی کروایا. یکم رمضان المبارک آج ہم ایک دفعہ پھر کشف المحجوب کو تھامے ہوئے ہیں. یکم رمضان المبارک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی برتھ ڈے بھی ہوتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا ٹیکسٹ بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے. اور پہلے فاطمہ بٹ صاحبہ پڑھتی تھیں، پھر رابعہ آپا نے بھی پڑھا، اس طرح سے آج کل صبا صاحبہ پڑھ رہی ہیں. ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سرمنز پڑھتی ہیں یہ ہم تک پہنچے، ان حضور عبد القادر جیلانی کا نور جو ہے ہمارے قلوب تک پہنچے، اور ہم داتا صاحب کے ساتھ ساتھ حضرت عبد القادر جیلانی کی لائٹ کو بھی حاصل کر پائیں. آمین یا رب العالمین. کشف المحجوب کے ہم اس وقت تیسرے حصے میں موجود ہیں. یہ حصہ وہ ہے جس میں داتا صاحب تقریباً 12 گروپس کا تعارف کرواتے ہیں، اور اس میں 10 گروپس وہ ہیں جو اللہ والے ہیں، اور 2 گروپس ایسے ہیں جو کہ مردود ہیں، جن کو رد کیا گیا ہے. ہم 7ویں گروپ کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ 7واں گروپ وہ گروپ ہے جو کہ بنیادی طور پر فرقہ حکیمیہ کہلاتا ہے.
اور فرقہ حکیمیہ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہے، متعلق ہے، اور حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے کانسیپٹ پر بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں. تو ہم لاسٹ ٹائم جو کانورزیشن کر رہے تھے، اگر ہم اس کا کوئک ریکیپ کر لیں تو یہ پیج نمبر 207 پر ہم تھے، اور ولایت کے بارے میں بہت سے اولیاء اللہ نے جو گفتگو کی تھی، دادا صاحب نے وہ سینگز جو ہیں وہ ہم سے شیئر کیے تھے. تو دادا صاحب نے سب سے پہلے تو ایک کال حضرت ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کیا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے حال میں فانی، مشاہدہ حق تعالیٰ میں باقی، اور اپنی ذات کی نسبت کچھ خبر نہیں دے سکتا. تو دادا صاحب نے ہمیں اس کی ایکسپلینیشن کر کے دی تھی کہ ولی در حقیقت اپنی جو ہیومن فیکلٹیز ہیں ان کو گیو اپ کیے ہوئے ہوتا ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ مشاہدے میں ہوتا ہے، ڈسکلوجر میں ہوتا ہے، اور آف کورس کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ کمیونین میں ہوتا ہے تو وہ اپنے بارے میں اور اپنے تجربے کے بارے میں کوئی زیادہ خبر نہیں دے سکے گا، کوئی نیوز نہیں دے سکے گا. تو بہرحال اس کے اوپر کانورزیشن ہوئی تھی. پھر شیخ جنید البغدادی کا وہ کال پیش کیا گیا تھا. تو شیخ جنید البغدادی کا وہ ڈیٹیلڈ کال اور اس کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہم نے پڑھی تھی، جس کا لب لباب یہ ہے کہ ولی وہ ہے جس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ولی وہ ہے جس کو کوئی امید نہیں ہوتی، اور ولی وہ ہے جس کو کوئی غم نہیں ہوتا. تو شیخ جنید البغدادی نے بھی اس کی ایکسپلینیشن کی تھی، اور فردر کلیریفیکیشن دادا صاحب نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی تھی. اور حضرت ابراہیم بن ادھم نے ولایت کے اوپر ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ولی وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کوئی رغبت نہیں رکھتا، نہ وہ دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے نہ وہ آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے. دونوں حالتوں میں وہ رب تعالیٰ ہی کے ساتھ رغبت میں رہتا ہے. راغب یعنی پلیجر، اس کو رغبت نہیں ہوتی، پلیجر مطلب اس کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی. تو نہ دنیا سے اٹریکٹ ہوتا ہے نہ آخرت سے اٹریکٹ ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے اٹریکٹ ہوتا ہے. اور دادا صاحب نے اس کی بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن کی تھی کہ اگر ہم دنیا سے اٹریکٹ ہوں تو ایک فانی چیز ہے جس سے ہم اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور ہمیں دنیا سے منہ موڑنا پڑے گا. تو جب ہم فانی چیز کی اٹریکشن سے منہ موڑیں گے، جب دنیا ختم ہو جائے گی تو ہماری اٹریکشن اور اس سے منہ موڑنا بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی فنا میں چلا جائے گا. آخرت ایک باقی چیز ہے، اس کے پلیجرز ہمیشہ رہتے ہیں. تو ہمیں آخرت سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑنا ہوگا، آخرت کے پلیجر سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ باقی ہے. دنیا فانی ہے تو ٹیمپریرلی ہمیں منہ موڑنا پڑے گا، اور ہمیشہ کے لیے رب تعالیٰ پر توجہ رکھنی پڑے گی. بہرحال یہ ساری کانورزیشن ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، ہم ایک ابھی ریکیپ ہی کر رہے ہیں. پھر حضرت بایزید بسطامی کا بڑا خوبصورت واقعہ پیش کیا گیا تھا کہ بایزید بسطامی اور اولیاء اللہ شریعت کے بڑے سخت پابند ہوتے تھے. اگر کسی شخص نے کعبہ کی طرف تھوک بھی دیا تو وہ اس کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھتے تھے. اور حضرت بایزید بسطامی نے ایک فیصلہ ہی کیا تھا، اور انہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے تھے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو اکنالج کیا تھا. اور حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ جو میں نے شریعت کی رسپیکٹ کی تھی اس وجہ سے اللہ نے میرے درجات کو ولایت میں بلند کیا اور میں یہاں تک پہنچا. تو دادا صاحب نے آخری بات لاسٹ جو کانورزیشن کی تھی وہ یہی کی تھی کہ یہ بالکل گمراہی ہے کہ کوئی ولایت کا کلیمنٹ ہو اور شریعت کا انکار کر دے یا وہ اعمال کا انکار کر دے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اعمال کرتے وقت اس پر کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو سٹرگل نہ کرنی پڑ رہی ہو، اللہ کا ایسا فضل اس کے اوپر ہو کہ اعمال اس کے لیے فیسیلیٹیٹ ہو جائیں، آرام سے وہ سہولت کے ساتھ اعمال سر انجام دے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ عمل کے بغیر ہی وہ ولایت کا کلیمنٹ بن جائے یا وہ ولی بن جائے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوگا. شریعت کے بغیر کوئی ولی نہیں بنے گا. تو آج یہیں سے ہم چوتھی بحث جو دادا صاحب فرما رہے ہیں یہاں سے ہم ورڈ ٹو ورڈ شروع کرتے ہیں. کرامت کا ثابت کرنا، پیج نمبر 209 ہے. اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ جو ہے دادا صاحب چھیڑنے لگے ہیں. ڈبیٹ کچھ یوں ہے کہ ولیوں کو اللہ تعالیٰ میریکلز عطا کرتے ہیں
اور نبیوں کو بھی میریکلز عطا کرتے ہیں. ان دونوں میریکلز میں سملیرٹی کیا ہے اور ان دونوں میریکلز میں ڈفرنس کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ اور یہ دے بیکیم اسکیپٹیکل کہ نبیوں کو تو معجزات ملتے ہیں, میریکلز ملتے ہیں, اگر ولیوں کو بھی میریکلز مل رہے ہیں تو کیا نبیوں کی ڈسٹنکشن ہرٹ تو نہیں ہو رہی؟ ایک طرف نبی ہیں اور ایک طرف ولی ہیں, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اتنے معجزے نبیوں کے نہیں سنے جتنی ولیوں کی کرامتیں سن لی ہیں, یہ زیادہ پاورفل ہیں. تو داتا صاحب نے اس کویسچن کو ایڈریس کرنا ہے کہ ولیوں اور نبیوں کے جو معجزات ہیں, میریکلز ہیں, نبیوں کے میریکلز کو ہم معجزہ کہتے ہیں, ولیوں کے معجزے کو ہم کرامت کہتے ہیں. تو یہ جو میریکلز ہیں ان میں کیا ڈفرنس ہے, کیا سملیرٹی ہے؟ تو یہ کانورزیشن شروع ہوگی, اور سب سے پہلے وہ اس بات کے اوپر اس بات کو وہ منوائیں گے یا منوانا چاہیں گے کہ اللہ کے نبیوں کے علاوہ بھی اللہ کے ولی بھی ایک ایسا طبقہ ہیں جن کے پاس میریکلز ہو سکتے ہیں. اس کو پہلے اکنالج کرنا چاہیے, پھر اگلی ڈیبیٹ جو ہے وہ اس کو کلمینیٹ کریں گے. تو ہم پڑھتے ہیں داس صاحب کیا فرماتے ہیں. کرامت کا ثابت کرنا. جاننا چاہیے کہ سچے ولی سے کرامت کا ظہور جائز ہے. یہ ایڈمیسیبل ہے کہ کوئی اللہ کا دوست ہو اور وہ کوئی میریکل دکھا دے. تمام اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہیں. کہ جب داس صاحب اہل سنت والجماعت کی ٹرم کو لے کے آتے ہیں تو یہ ایک سیکٹ کے طور پہ لے کے نہیں آتے, بلکہ پرانے وقتوں میں جو لوگ پروفٹ کی سننا کے اوپر چلتے تھے وہی میجورٹی میں بھی ہوتے تھے, تو ان کے لیے ایک جنرل ٹرم تھی اہل سنت. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بہت ایمفسائز کرتے تھے. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں وہ سارے لوگ جو کہ پروفٹ کی سنہ کے کسٹوڈینز ہیں, احادیث کے کسٹوڈینز ہیں, وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ ولی سے کرامت ہو سکتی ہے. اور عقل کی روح سے بھی یہ بات محال نہیں, کیونکہ اس قسم کی بات خداوند تعالیٰ کی قدرت میں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ریشنالٹی سے بھی اگر سوچ لیں تو اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اپنی قدرت کے اظہار کا وسیلہ بنا سکتے ہیں. یہ عقل کی بات ہے. ریشنالٹی بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ کسی کو کوئی زیادہ پاور دے دیں, اللہ کی مرضی. اس قسم کی بات خداوند تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور نہ شریعت اصول میں سے کسی اصل کے منافی ہے. اور داس صاحب کہہ رہے ہیں شریعت کے کسی پرنسپل سے یہ بات ٹکراتی نہیں ہے. تو ولی سے کرامت ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, جو پیپل آف دا ٹیکسٹ ہیں انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے, اور جو پیپل آف ریزن ہیں وہ بھی اس بات کو مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ کسی طبقے کو وہ پاور دے دیں ایڈیشنل اور میریکل دکھا دیں. اور یہ ساری جو بات ہے شریعت کے کسی پرنسپل سے ڈیویٹڈ نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے. اور لوگوں کے باطل خیالات اور اوہام کی وجہ سے, اوہام وہم کا پلورل ہے, وہم جو ہوتا ہے ایک فیک سی جو ایک ہمارا خیال ہوتا ہے. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں کے باطل خیالات اور اوہام کی وجہ سے معجزے اور کرامت سے ارادت دور نہیں ہو سکتی, اور کرامت ولی کی صداقت کی علامت ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کچھ لوگ جو کرامت کو نگیٹ کر رہے ہیں, ان کے کرامت کے بارے میں جھوٹے خیالات ہیں, ان کے کرامت کے بارے میں اوہام ہے, وہم ہے, تو ان کی وجہ سے معجزے اور کرامت کسی اللہ والے سے دور نہیں ہو سکتے. کہ کچھ لوگ آ کے کہیں یہ کیسے پاسبل ہے, یہ تو سائنٹیفک لاز کے بالکل خلاف ہے یہ بات. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کوئی اللہ والا ہے تو اس کے پاس کرامت ہو سکتی ہے, اور کرامت ولی کی صداقت کی علامت ہوتی ہے. جو میریکل ہے وہ ولی کی ٹروتھفلنس کو سمبلائز کرتی ہے. تو یہ داس صاحب کا پہلا آرگومنٹ یہاں پہ ابھی انیشل سا آرگومنٹ ہے کہ پیپل آف دا ریزن نے مانا ہے کرامت ہو سکتی ہے, پیپل آف دا ٹیکسٹ احادیث والے لوگوں نے مانا ہے کرامت ہو سکتی ہے. اور اگر کسی کو کرامت سے مسئلہ ہے تو اس کے کہنے سے کرامت سسپینڈ نہیں ہوگی, بلکہ اللہ جس کو چاہیں گے کرامت ملتی رہے گی. اچھا اب داس صاحب ذرا اس کی کرامت کی ڈیفینیشن دینے لگے.
کرامت وہ خلاف عادت قول یا فعل ہے جو کسی آدمی سے، کسی نیک آدمی سے تکلیف شرعی کی موجودگی میں سرزد ہوتا ہے. اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. کرامت وہ خلاف عادت قول یا فعل ہے. خلاف عادت ہیبٹ کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ہیومنس کو پیدا کیا ہے تو ان کی کچھ کسٹمری ہیبٹس ہیں. وہ ان ہیبٹس میں سارے ہیومنس کامن ہیں، سارے برابر ہیں، ایکول ہیں. لیکن کرامت ان ہیبٹ کو بریچ کرتی ہے، اور ہیبٹ سینگ میں ہو سکتی ہے، ہیبٹ ایکشن میں ہو سکتی ہے جو بریچ ہو رہی ہے. یعنی کرامت ایک ایسا ایکشن ہے یا ایسا سینگ ہے جو کہ ہیبٹ سے ہٹ کر ہے، جو کسی نیک آدمی سے تکلیف شرعی کی موجودگی میں سرزد ہوتا ہے. تکلیف شرعی کا کیا مطلب ہے؟ کہ شریعت کے پرنسپلز قائم رہتے ہیں. وہ جو میریکل دکھا رہا ہے اس کا جو فریم ورک ہے، آؤٹر فریم ورک، وہ شریعت ہے. وہ ایسے نہیں کرے گا کہ وہ شریعت کو تبدیل کر دے. یعنی وہ ایسی کوئی میجیکل چیز نہیں دکھا دے گا جس سے شریعت بریچ ہو جائے گی. شریعت کی باؤنڈریز ہمیشہ افرم ہوں گی اس کی کرامت سے، اس کے میریکل سے. ایک ایڈیشنل ہیلپ ہوگی لوگوں کے لیے. یعنی کوئی بھی نیک آدمی شریعت کی تکلیف یا شریعت کے دائرے سے باہر وہ کرامت نہیں دکھائے گا یا دکھا ہی نہیں سکے گا. ابھی داسا بتاتے ہیں. ہاں ابھی داسا بتا رہے ہیں. کرامت وہ خلاف عادت قول یا فعل ہے جو کسی نیک آدمی سے تکلیف شرعی کی موجودگی میں سرزد ہوتا ہے. اور جو شخص حق تعالیٰ کے جتلانے سے صدق کو کذب سے جدا کرے تو وہ بھی ولی ہوتا ہے. پہلے دا صاحب نے کہا کہ خلاف عادت قول یا فعل شریعت کی موجودگی میں ہیبٹ کو سے ہٹ کر، اور اگلا جملہ کیا دے رہے ہیں؟ حق تعالیٰ کے جتلانے سے. یعنی آپ نے افرم کس کو کرنا ہے؟ حق تعالیٰ کی توحید کو، حق تعالیٰ کی پریزنس کو. حق تعالیٰ کی پریزنس کو آپ نے جتلانا ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ جھوٹ یعنی کذب سچائی سے علیحدہ ہو جائے گا. تو بنیادی طور پہ کرامت کیا ہے؟ کرامت حق تعالیٰ کی افرمیشن، سچ کو جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے اس کو جھوٹ سے علیحدہ کرنا. جو یہ کام کر رہا ہے وہ ولی ہے، اور اس کا یہ کام کرامت ہے. اب ان دونوں جملوں کو دوبارہ پڑھ لیں. کرامت وہ خلاف عادت قول یا فعل ہے جو کسی نیک آدمی سے تکلیف شرعی کی موجودگی میں سرزد ہوتا ہے، اور جو شخص حق تعالیٰ کے جتلانے سے صدق کو کذب سے جدا کرے تو وہ بھی ولی ہوتا ہے. یعنی جو حق تعالیٰ کی مدد سے حق تعالیٰ کو اکنالج کرے، ٹروتھ کو فالس ہوڈ سے علیحدہ کرے تو وہ ولی ہوتا ہے، اور اس کا یہ ایکشن کرامت ہوتا ہے. ابھی بتاتے ہیں دا صاحب. لیکن ابھی وہ ایک جنیرک کانورزیشن کر رہے ہیں. جنیرک کانورزیشن میں اللہ کی مدد سے وہ کرتا ہے، اللہ کو ایکنالج کرتا ہے، سچائی کو جھوٹ سے علیحدہ کرتا ہے، اور وہ ولی ہوتا ہے اصل میں. یہ انہوں نے انیشل کانورزیشن بھی کی ہے. تاسا فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا ایک گروہ کہتا ہے کہ کرامت درست ہے لیکن حد معجزے تک نہیں. مثلا دعا کا قبول ہونا، اس سے مراد کا حاصل ہونا، اور اس قسم کے دوسرے افعال کا ظہور جو عادت کے خلاف ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ اور پیپل آف دا ٹیکسٹ، جو کہ پیپل آف دا لیٹر ہیں اہل سنت، ان کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ، وہ کرامت کو تو مانتے ہیں کہ کرامت تو ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن کرامت معجزے کی حد تک ایگزسٹ نہیں کرتی. معجزہ یعنی پروفیٹک میریکل. اور پروفیٹک میریکل کیا ہوتا تھا؟ پروفٹس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، پروفٹس کی دعا سے مراد حاصل ہوتی تھی. جیسے پروفٹ موزز اپنی پوری قوم کو ہی لے کے چلے گئے، انہوں نے وہ دریا بھی، وہ جو بھی تھا اس کو کراس بھی کیا. تو اس قسم کے دوسرے افعال کا ظہور جو عادت کے خلاف ہوں، یعنی کرامت تو ہوتی ہے لیکن وہ معجزے کی حد تک پاورفل نہیں ہو سکتی.
کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, داتا صاحب ابھی بتائیں گے ان کا کیا خیال ہے. داتا صاحب اس خیال کو اتنا اکنالج نہیں کر رہے, لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کرامت ایک ایگزسٹ کرتی ہے مگر اس کی انٹینسٹی پروفیٹک میریکل جتنی نہیں ہوتی. نو, یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, ہاں, یا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ہاں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن حد معجزے تک نہیں کہ دعا بھی آپ کی قبول ہو جائے, سنت ڈیسٹینیشن بھی مل جائے اور آپ کچھ بڑے کام کر دیں, یہ نہیں آپ کر سکتے. تو دا صاحب اس پر اب ایک ریٹوریکل کویسچن دے رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ بات اتنی صحیح نہیں لگ رہی. ہم پوچھتے ہیں کہ تمہیں کسی ولی صادق کے ذریعے کسی خلاف عادت فعل کے ظہور میں تکلیف شرعی کے موجود ہوتے ہوئے کیا قباحت نظر آتی ہے؟ دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے پر میرا کامنٹ ہے. کامنٹ کیا ہے کہ ولی ہو سچا, ہی از اے ٹروتھفل مین, اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی ایکشن ہو رہا ہے اور شریعت کو وہ بریچ نہیں کر رہا, تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اگر وہ شریعت کو بریچ نہیں کر رہا تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں. وہ یہ اپنے آپ کو تو پروفٹ کہہ ہی نہیں رہا. وہ جب وہ یہ کہے گا کہ جی میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں اور اس کا میریکل بہت ہی پاورفل ہوتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ پروفٹ تھوڑی کہہ رہا ہے. لوگوں تک تو یہ میسج پہنچے گا کہ پروفٹ محمد کا نمائندہ اگر اتنا پاورفل ہے تو وہ پروفٹ خود کتنے پاورفل ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم پوچھتے ہیں کہ جب ولی سچا ہو, اس کے ہاتھ پر میریکل ہو رہا ہو, شریعت کو وہ بریچ نہ کر رہا ہو, تو تمہیں اس کی کرامت سے کیا قباحت نظر آتی ہے؟ کیا پرابلم ہے تمہیں اس کی کرامت سے؟ اگر وہ یہ اچھا, اب وہ دوسرے لوگ اگر وہ بھی تو آرگیو کر رہے ہیں نا, آرگیومنٹ کیا ہے دوسرے لوگوں کا؟ کرامت ایگزسٹ کرتی ہے, معجزے کی طرح پاورفل نہیں ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں کرامت معجزے کی طرح پاورفل ہو سکتی ہے, اور وہ تو شریعت کو مان رہی ہے. اصل میں کرامت تو کہہ رہی ہے کہ میں شریعت کی پابند ہوں, اس نبی کی پابند ہوں. تو اب اگر وہ دوسرا کوئی آرگومنٹ قائم کریں, اور وہ آرگومنٹ کیا ہے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ یہ کام خدا تعالی کی قدرت میں نہیں, تو یہ سری گمراہی ہے. مطلب دیکھیں نا آرگومنٹ کیا چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی میریکل پروفیٹک میریکل کی طرح پاورفل نہیں ہو سکتا. دا صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو اولیاء شریعت کو بھی مان رہے ہیں, سچے بھی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ تو وہ یہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے کہ اللہ ایسی قدرت کا اظہار نہیں کر سکتے, تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو گمراہی ہے. پھر اللہ کر سکتے ہیں, اللہ چاہے ولی سے کرامت کروا دیں چاہے نبی سے کرامت کروا دیں. اگر وہ یہ کہیں کہ یہ کام خدا تعالیٰ کی قدرت میں نہیں, یعنی یہ کام کہ ولی سے بڑی بڑی کرامتیں ہوں اللہ کی قدرت میں نہیں, تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو گمراہی ہے, اللہ کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہیں مقدور تو ہے لیکن ایک ولی صادق کے ہاتھ پر کسی خلاف عادت امر کا ظاہر ہونا نبوت کا باطل کرنا ہے اور انبیاء کی تخصیص کی نفی ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ بھی محال ہے کیونکہ ولی کرامت سے مخصوص ہوتا ہے اور نبی معجزے سے. اب میں یہ پورا آرگومنٹ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم سارے ایک پیج پہ آ جائیں. دادا صاحب کرامت کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں, اور وہ یہ ان کا بھی آرگومنٹ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ کے فضل سے کرامت حاصل ہوتی ہے. تو ایک گروپ نے یہ آرگیو کیا کہ ولیوں کی کرامتیں نبیوں کی طرح پاورفل نہیں ہو سکتی. دادا صاحب نے کہا کہ ہو سکتی, اور شریعت کا پیروکار ہو, جس امت میں اتارا گیا ہے, اگر وہ اس شریعت کو مان رہا ہے تو اس کو پاورفل کرامات دی جا سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. پھر دادا صاحب نے کہا کہ اس بات پر دو آرگومنٹس مخالف طبقہ لے کے آ سکتا ہے کرامت کے اگینسٹ. ایک آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کے علاوہ کسی کو میریکل دے, اور دوسرا آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ولی کو میریکل دے دیا
تو انبیاء کی ڈسٹنکشن ہرٹ ہو جائے گی, انبیاء انفیریئر ثابت ہو جائیں گے, ولی سپیریئر ثابت ہو جائیں گے. داتا صاحب نہیں فرما رہے, داتا صاحب ان کے آرگومنٹ کو پریزنٹ کر رہے ہیں جس کو وہ ریبٹ کریں گے, لوگوں کا آرگومنٹ بتا رہے ہیں. داتا صاحب کہہ رہے ہیں, داتا صاحب تو ابھی بتائیں گے نا, ابھی تو وہ کرامت کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. دوسرا گروپ کہہ رہا ہے نبیوں جتنے پاورفل میریکلز نہیں ہو سکتے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں ہو سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر نبیوں جتنے پاورفل میریکلز ہوئے تو یہ تو اللہ کی قدرت کے منافی ہے کہ کسی غیر نبی کو پاورفل میریکل دے دے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کیسے منافی ہے؟ اللہ قادر نہیں ہے کہ وہ کسی غیر نبی کو بھی میریکل دے سکتا ہے. حضرت مریم کے ساتھ میریکل ہوا, ولی کیوں نہیں؟ اللہ کی قدرت ہے, اللہ ولیوں کو بھی دے سکتے ہیں میریکلز. اور دوسرا ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ولیوں کے میریکلز کو ہم نے مان لیا تو انبیاء کے میریکلز ایٹ ٹائمز اتنے بڑے نہیں ہوتے ایٹ ٹائمز, تو انبیاء کی سپیریورٹی ہرٹ ہو جائے گی ولیوں کے مقابلے میں. تو داتا صاحب اس کے ریبٹل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ولیوں کو اللہ کرامات دیتا ہے اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ معجزات دیتا ہے, اور کرامات اور معجزات میں فرق ہے. اور اب داتا صاحب فرماتے ہیں, میں نے پیرافریز کر دیا پورے پیرا کو پڑھنے کے بعد, تو داتا صاحب فرماتے ہیں معجزہ بے عین ہی معجزہ نہیں ہوتا. یا پروفیٹک میریکل کی بات ہو رہی ہے. پروفیٹک میریکل بذات خود کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے, بلکہ وہ حاصل ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, اور اس کی شرط یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ بھی اس کے ساتھ شامل ہو. جو پروفیٹک میریکلز ہیں وہ بذات خود کوئی ان کی ریالٹی نہیں ہے. ان کی ریالٹی اور ان کی ویلیو تب بنے گی کہ وہ نبوت کا آرگومنٹ بن جائیں, نبوت کی دلیل بن جائیں, اور نبوت کا کلیم کا حصہ بن جائیں. یعنی موسیس جب اپنا سٹاف مارے تو وہ کہیں میں اللہ کا نبی ہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں. تو جو پروفیٹک معجزہ ہے, پروفیٹک معجزہ کرامت سے ڈیفرنٹ کن لیول پہ ہے کہ وہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. معجزہ بے عین ہی معجزہ نہیں ہوتا, معجزہ بذات خود کوئی ویلیو نہیں ہے, بلکہ وہ حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی کسی نبی کے پاس جب وہ آتا ہے تو اس کی ویلیو بنتی ہے. ویسے تو میجیشن بھی اپنے سٹافز کو مار کے سنیکس بنا سکتے ہیں, لیکن اس ایکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ ایکشن اگر کسی نبی کے پاس جائے گا تو اس کی ویلیو ہوگی. یعنی نبی کی سپیریورٹی معجزے کی وجہ سے نہیں ہے, معجزے کی سپیریورٹی نبی کی وجہ سے ہے کہ وہ کسی نبی کے پاس ہے. معجزہ بے عین ہی معجزہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ حاصل ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, اور اس کی شرط ہے کہ نبوت کا دعویٰ بھی اس کے ساتھ شامل ہو. پس معجزات انبیاء کے لیے مختص ہیں اور کرامات اولیاء کے ساتھ. پیچھے والا آرگومنٹ پھر ذہن میں رکھیں, زیادہ ریپیٹیشن ویسے بور بھی کرتی ہے ایٹ ٹائمز, لیکن میں کر رہا ہوں آج ڈیلیبریٹلی تاکہ ہم آرگومنٹ کو پکڑ لیں. داتا صاحب کہہ رہے ہیں ولیوں کے پاس کرامات ہوتی ہیں, میریکلز. انبیاء کے پاس بھی میریکلز ہوتے ہیں. ایک گروپ نے کہا کہ ولیوں کے میریکلز جو ہوتے ہیں وہ نبیوں سے کم ہونے چاہیے. داتا صاحب نے کہا ضروری نہیں ہے, ولیوں کے میریکلز بڑے ہو سکتے ہیں, بڑے بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے. داتا صاحب نے کہا یہ تم کیسے کہہ رہے ہو قدرت میں نہیں ہے؟ اللہ قادر ہے, وہ کسی ولی کو بھی بہت بڑا میریکل دے سکتا ہے. انہوں نے کہا اگر کسی ولی کو بڑا میریکل مل گیا تو نبی انفیریئر ثابت ہو جائے گا اور ولی سپیریئر ثابت ہو جائے گا. داتا صاحب نے کہا یہی تو غلطی کر رہے ہو تم. نبی اس لیے بڑا نہیں ہے کہ اس کے پاس معجزہ ہے, نبی پہلے بڑا ہے, معجزہ اس کے پاس آیا تو معجزہ بڑا ہو گیا. نبی پہلے بڑا تھا, معجزہ اس کے پاس آیا, معجزے نے کہا میں بڑا ہو گیا. ولی تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میں نبی سے بڑا ہوں. تو اور جو نبی کا معجزہ ہے وہ اس کے نبوت کا آرگومنٹ ہے, دعوی نبوت شامل ہوتا ہے اس کے ساتھ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی بھی معجزے کو جو انہوں نے دکھایا ہے اس کو نبوت کی دلیل کے لیے پیش کیا ہے. اور ولی جب کرامت دکھاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میری یہ کرامت
میرے نبی کی وجہ سے ہے، وہ اپنی کرامت کو بھی ولی کی نبی کی طرف ڈائیورٹ کر دیتا ہے. ولی کی جو کرامت ہے وہ نبی کو ہی افرم کرتی ہے، اور نبی کا معجزہ نبی کو ہی افرم کرتا ہے، تو نبی تو سپیریئر ہی رہتے ہیں. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں معجزہ بذات خود کچھ نہیں ہوتا، جب نبی کے پاس جاتا ہے معجزے کی قیمت بنتی ہے، اور معجزے کا شرط یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ اس کے ساتھ شامل ہو. پس معجزات صرف انبیاء کے لیے مختص ہیں اور کرامات اولیاء کے ساتھ. اور جب ولی اپنے آپ کو ولی کہے اور نبی نبی ہو تو ان کے درمیان کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ اس سے بچنا پڑے. وہ کہہ رہے ہیں جب ولی تو کہہ ہی رہا ہے کہ میں ولی ہوں، میں نبی ہوں ہی نہیں، وہ جتنا مرضی بڑا میریکل دکھا دے گا وہ کیسے نبی سے سپیریئر ہو سکتا ہے. اور انبیاء علیہم السلام کے مرتبے کا شرف، انبیاء کا جو سٹیٹس ہے، ان کے رتبے کی بلندی، ان کی جو ایلیویٹڈ سٹیشن ہے، عصمت کی صفائی کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. عصمت جو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اور وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہوتے ہیں پہلے سے ہی. انبیاء کیوں بڑے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم پیدا کیا ہے، وہ کوئی خطا کر ہی نہیں سکتے، وہ پروگرام ہی نہیں ہوئے خطا کے لیے. اس لیے اکثر جب ہم انبیاء کے قصے سنتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے سٹینڈرڈ سے نیچے کا کام کیا ہے، تو علماء نے ایک ٹرم ڈیولپ کی ہے، اس کو ترک اولا کہتے ہیں. انبیاء سے ہونے والے معاملات کو نعوذ باللہ گناہ کہنا حرام ہے، اس کو کہتے ہیں ترک اولا، کہ اولا جو بات تھی، سپیریئر بات، اس کو ترک وقتی طور پہ، اور وہ بھی اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہوا. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں انبیاء کے مرتبے کا شرف، ان کے رتبے کی بلندی عصمت کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ محض معجزہ یعنی خلاف عادت امور و افعال کے ظاہر کرنے سے. نبی اس لیے بڑے نہیں ہوتے کہ ان کے پاس معجزے بہت بڑے ہیں. نبی اس لیے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ صاحبان عصمت ہوتے ہیں، صاحبان طہارت ہوتے ہیں، اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. نبی چاہے ایک معجزہ بھی نہ دکھائے، وہ کروڑوں ولیوں سے سپیریئر ہے. تو دادا صاحب اصل میں کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو تم لوگوں نے پریمس قائم کیا تھا کہ اگر کوئی ولی پاورفل میریکل دکھا دے تو وہ نبیوں کی کہیں ڈسٹنکشن ہرٹ نہ ہو جائے، تمہاری یارڈ سٹک ہی غلط تھی. کہ میریکلز ایک یارڈ سٹک ہوتی ہیں لوگوں کو ناپنے کی. نبی کوئی معجزہ نہ دکھائے وہ ولیوں سے سپیریئر ہے، اور اولیاء 1000 کرامات دکھائیں وہ نبیوں کے ماتحت ہیں. یہ یارڈ سٹک کی فلاڈ تھی، انہوں نے وہ یارڈ سٹک ہی توڑ دی ہے. تو دادا صاحب اسی آرگومنٹ کو فردر لے کے جا رہے ہیں. آرگومنٹس، 2 آرگومنٹس چل رہے ہیں. ولیوں کو پاورفل میریکلز مل سکتے ہیں، بظاہر ہو سکتا ہے وہ نبیوں سے بھی پاورفل میریکلز ہوں، لیکن ولی ہر حال میں نبی کے ماتحت ہوتا ہے. نبی ایک بھی میریکل نہ دکھائے، نبی سپیریئر ہوتا ہے. سپیریورٹی کا معیار میریکل نہیں ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں اور سب کے اتفاق سے انبیاء کے تمام معجزات خلاف عادت ہوتے ہیں، اور اصل اعجاز میں تمام معجزے مساوی ہوتے ہیں، لیکن درجات میں ایک دوسرے پر فضیلت ہوتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ تمام پروفٹس کے جتنے میریکلز ہیں وہ خلاف عادت ہوتے ہیں، ایک عام کامنر کی ہیبٹ کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، اور اصل اعجاز میں تمام معجزے مساوی ہوتے ہیں. اعجاز بھی میریکل کو کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمام میریکلز کا جو روٹ ہے وہ ایک ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کا فضل. یعنی میریکل حضرت آدم دکھا دیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیں، کوئی دکھا دے، میریکل کے روٹ میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو میریکل اپنے روٹ میں ایکول ہے، کہیں سے بھی صادر ہو جائے، لیکن درجات میں ایک دوسرے پر فضیلت ہوتی ہے. ود ان پروفٹس بھی کچھ نبیوں کو اللہ نے ایلیویٹ کیا ہوا ہے مقابلتاً. یعنی یہ جو ہم نے میریکلز کی یارڈ سٹک قائم کی تھی کہ میریکلز یارڈ سٹک ہوتے ہیں، دادا صاحب کہہ رہے ہیں میریکلز یارڈ سٹک نہیں ہوتے. میریکلز ان ایسنس سیم ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے بعض نبیوں کو سپیریئر کہا، بعض کو مقابلتاً ریلیٹیولی انفیریئر کہہ دیا آپس میں. یعنی قرآن کی آیت ہے نا،
ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر انہوں نے اتنے میریکلز نہیں دکھائے شاید جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے. میریکلز اللہ کی مرضی سے حضرت عیسیٰ نے زیادہ دکھا دیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ دکھا دیے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم دکھا دیے, لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سپیریئر ہیں اللہ کی نگاہ میں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں روٹ میں میریکل سیم ہے مگر ہائرارکی پروفٹس میں ہے, کچھ سپیریئر ہیں کچھ انفیریئر ہیں. اور جب یہ بات جائز ہے کہ خلاف عادات افعال کے ظاہر کرنے کے باوجود ان کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے, تو کیوں جائز نہیں کہ ولی کو بھی کرامت اور خلاف عادت فعل کے ظاہر کرنے کی قدرت حاصل ہو, لیکن پھر بھی انبیاء کو ان اولیاء پر فضیلت ہی حاصل ہو. دیکھیں میں پچھلے آرگومنٹ کے ساتھ اس کو دوبارہ ہم لنک کر لیں. مین آرگومنٹ یہ چل رہا ہے کہ ولی پاورفل میریکلز دکھا سکتے ہیں اور وہ ہر حال میں نبیوں کے ماتحت ہیں, ہر حال میں وہ نبیوں کے ماتحت ہیں. جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس کی کرامت زیادہ اس کا مرتبہ زیادہ, دا صاحب کہہ رہے ہیں یارڈ سٹک فلاڈ ہے. اور جس نے یہ سمجھا کہ اگر ولیوں کے میریکل زیادہ ہوں گے تو نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ لگ جائے کہ نبیوں سے وہ آگے نکل گئے, تو یہ یارڈ سٹک بھی فلاڈ ہے. دا صاحب کہتے ہیں جب ہم نبیوں کو دیکھتے ہیں تو نبیوں کو اللہ نے معجزے عطا کیے, معجزوں کے جو روٹس ہیں وہ سیم ہیں, ایکول ہیں. اللہ کی مرضی ہے پیچھے, اللہ کی مرضی ہر نبیوں پہ آپریٹ ہوئی, انہوں نے معجزے دکھائے, لیکن بعض کو اللہ نے سپیریئر کہا, بعض کو ریلیٹیولی ان کے مقابلے میں انفیریئر کہا. اللہ نے نبیوں کے اندر ہائرارکی قائم کر دی, حالانکہ سارے معجزے دکھا رہے تھے, اور بعض اوقات کم معجزے دکھانے والے زیادہ بڑے مرتبے پہ تھے اللہ کی نگاہ میں. اسی طرح ولی جب میریکلز دکھاتا ہے تو جیسے نبیوں میں ہائرارکی ہے تو ہیومنز میں بھی ہائرارکی ہے. تو یہ جائز ہے, یہ ایڈمیسیبل ہے کہ ولی معجزے یا کرامات دکھائے لیکن ہر حال میں وہ نبی سے انفیریئر ہی ہو. جب یہ جائز ہے کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت ہوتی ہے ان دی پریزنس آف میریکلز, تو ولی بھی انبیاء سے انفیریئر ہی ہوں گے حالانکہ ان کے پاس میریکلز ہوتے ہیں. جب یہ جائز ہے کہ خلاف عادات افعال کے ظاہر کرنے کے باوجود نبیوں کو ایک دوسرے پر برتری اور فضیلت ہے, تو یہ بھی جائز ہے کہ ولی کے پاس کرامت ہو اور انبیاء ان سے سپیریئر ہی ہوں. جب وہاں خلاف عادت فعل یعنی معجزہ ایک دوسرے پر نبیوں کی فضیلت اور تخصص کا باعث نہیں ہوتا, تو یہاں بھی فعل خلاف عادت ایک ولی کو دوسرے ولی پر تخصص کا سبب نہیں ہوتا اور نہ وہ ان کے ساتھ برابر ہوتے ہیں. تو داسا فرما رہے ہیں جب نبیوں میں میریکلز کی پریزنس یا ایبسنس ان کو سینئر جونیئر نہیں کرتی, اسی طرح ولیوں میں بھی ایبسنس اور پریزنس آف میریکلز ان کو سینئر جونیئر نہیں کرتی اور نہ ہی ہر ولی برابر ہوتا ہے. یعنی اس سارے کو اگر ہم بالکل شارٹ اس میں سمجھ لیں تو وہ یہ ہے کہ میریکلز سلیش کرامات سلیش معجزات فضیلت کی یارڈ سٹک نہیں ہے. فضیلت کی یارڈ سٹک اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو کہہ دے وہ سپیریئر ہے, چاہے وہ کوئی معجزہ یا کرامت نہ دکھاتا ہو. اور اللہ نے کہہ دیا پروفٹس سپیریئر ہیں ولیوں سے, تو وہ سپیریئر ہے. اللہ ان ولیوں میں سے جنہوں نے کوئی کرامت نہیں دکھائی کسی کو کہہ دے یہ آج غوث ہے تو وہ غوث ہے. تو میریکلز اصل میں ایگزسٹ کرتے ہیں, مگر میریکلز کا ایگزسٹ کرنا کسی ولی کے باب میں اس کی سپیریورٹی اور ڈسٹنکشن کا باعث نہیں ہے. یہ پورا آرگومنٹ یہاں پہ یوں ہے. ناصا فرماتے ہیں جس عقل مند کو یہ دلیل معلوم ہو جائے گی اس کے دل سے یہ شبہ اٹھ جائے گا. اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ولی کو خلاف عادت کرامت حاصل ہو تو وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا, تو اس کا یہ خیال بالکل محال ہے. لوگوں کو یہی مسئلہ ہے نا ولیوں کے میریکل سے, کہ ولیوں کے میریکلز کہیں نبیوں کی ڈسٹنکشن کو نیچے نہ کر دیں. تو صاحب کہہ رہے ہیں جس عقل مند کو یہ میری ریزننگ سمجھ آ جائے گی اس کے دل سے ڈاؤٹ اٹھ جائے گا, اس کو سمجھ آ جائے گی کہ نبی سپیریئر ہیں ولی انفیریئر ہیں, چاہے ولی جتنے مرضی میریکلز دکھاتے رہے.
اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ولی کو خلاف عادت کرامت حاصل ہو تو نبوت کا دعویٰ کر دے گا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی ولی کو کرامت مل رہی ہے تو کل کو یہ اعلان نبوت نہ کر دے, تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ امپاسبل ہے کہ ولی یہ کام کرے کبھی بھی, کیونکہ ولایت کی شرط سچ بولنا ہے, اور حقیقت کے خلاف کسی بات کا دعویٰ جھوٹ ہوتا ہے, اور جھوٹا ولی نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی ولی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ معجزے میں نکتہ چینی کرتا ہے, اور یہ کفر ہے. اب اگلا آرگومنٹ, ان لوگوں نے کہا دیکھیں آپ ولیوں کے میریکلز پر پھر ایمفسس کرتے جا رہے ہیں, اگر یہی ولی کل کو کہیں میں نبی ہوں, پاور آ گئی وہ کہہ دیں میں نبی ہوں, تو دا صاحب نے کہا یہ بالکل امپاسبل ہے کہ کوئی ولی نبوت کا دعویٰ کرے, کبھی بھی نہیں کرے گا, کیونکہ ولی بائی ڈیفینیشن سچا ہوتا ہے, وہ جھوٹا نہیں ہوتا. اور اگر وہ ولی ہو اور نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو اس کو پاور دی تھی اس پاور کو اس نے بریچ کیا ہے, اور وہ کافر ہو جائے گا فوری طور پہ. اگر کوئی ولی اپنے میریکل کو بیس بنا کر دعوی نبوت کر دے گا تو وہ فوری طور پر کافر ہو جائے گا, فوری طور پہ. اور بائی دا وے ایک چیز اور انڈرسٹینڈ یہاں پہ, یہ فقہ کی ویسے تو بات ہے, یا اس کو تھیولوجی کی بات کہہ لیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس زمانے میں کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر دے اسلامی عقیدے کے تحت, وہ کہے کہ جی میں نبی ہوں, تو ہم اس سے معجزہ بھی طلب نہیں کریں گے. اب جو بھی نبی آئے گا اس سے معجزہ طلب کرنا بھی کفر میں شامل ہوگا, کیونکہ اب خاتم النبی ابھی بتایا جا چکا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دا پروفٹس ہے. موسیس نے بتایا کہ میرے بعد آئے گا, عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا میرے بعد آئے گا, احمد آئے گا, وہ سارے نبی بتاتے رہے آگے ایک فائنل آنے والا ہے. ہمیں بتا دیا کہ اب کوئی نہیں آئے گا. اب اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں آپ کو میریکل دکھاتا ہوں دیکھو, تو اس میریکل کو اس سے مانگنا اور اس میریکل کو دیکھنا یہ بھی کفر ہے, کیونکہ اس پر پہلی کذاب ہونے کا ہم دعویٰ ہم لگا دیں گے کہ یہ جھوٹا ہے. تو داسا فرماتے ہیں جس عقل مند کو یہ پتا چل جائے کہ ولی سچا ہوتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ ولایت کی شرط ہی سچ بولنا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ وہ ولی ہو سکتا ہے اور وہ ہے ہی کچھ نہیں. اور اگر وہ یہ دعویٰ کرے گا ولی تو وہ کافر ہو جائے گا, وہ اپنی ولایت سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے گا, وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. داسا فرماتے ہیں کرامت سوائے مومن فرما بردار کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی. اور یہ بھی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کرامت کا بنیادی ٹیسٹ یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو, اور دوسری بات یہ ہے بندہ فرما بردار ہو, اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے والا, پریزرو کرنے والا, ان پر چلنے والا ہو. کرامت سوائے مومن فرما بردار کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی, اور جھوٹ نافرمانی ہے نہ کہ فرما برداری. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ولی, اگر کوئی شخص جھوٹا ہو تو وہ پہلی نافرمان ہے, اور نافرمان کو اللہ کرامت نہیں دیتے. ولی کی کرامت نبی کی حجت کے ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. ولی جب کوئی میریکل دکھاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا میں معین الدین چشتی اجمیری نعوذ باللہ میرا کلمہ پڑھ لو, وہ کہتا ہے میں نبی پاک کا ادنا سا سپاہی, نبی پاک کا کلمہ پڑھ لو. ولی کی کرامت نبی کا آرگومنٹ ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس کا کیا فنکشن ہے ولی کا, کہ وہ جس امت میں پیدا ہوا ہے اس نبی کو اکنالج کروائے, وہ اپنی ذات کو اکنالج نہیں کروانا اس نے. جی اس پہ وہ دا سا بات کریں گے کل انشاءاللہ جا کر. بالکل ولی کی کرامت نبی کی حجت, حجت آرگومنٹ کو کہتے ہیں, نبی کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو تان کرنے سے کرامت اور معجزے کے درمیان کوئی شبہ نہیں پڑتا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کرٹیسائز کرنے سے کہ ولی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, ولیوں کے بعد تو میریکلز ہی نہیں ہوتے, اور ولیوں کے میریکلز اور معجزوں میں کیا فرق ہے, اس طرح کی جو ہم کرٹیسزم کر رہے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ولیوں کو, ولی اپنا کام کر رہے ہیں.
ولی کی کرامت نبی کی حجت کے ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے. تان کرنے سے کرامت اور معجزے کے درمیان شبہ نہیں پڑتا، کیونکہ پیغمبر معجزے کے ثابت کرنے سے اپنی نبوت کو ثابت فرماتے ہیں، اور ولی کرامت سے نبیوں کی نبوت کو ہی ثابت کرتا ہے، اور اسی طرح اس کی ولایت کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے. یعنی جو ولی ہے اس کی ولایت کو تصدیق کروانا یا منوانا اس کا فنکشن ہی نہیں ہے، وہ سیکنڈری ایک وہ رزلٹ ہے، ایک کانسیکوینس ہے. وہ میریکل کیوں دکھا رہا ہے کہ جس پروفٹ کے ساتھ وہ منسلک ہے اس کا کلمہ پڑھوائے، اس کو اسٹیبلش کرے. تو ابھی تک بات جو داس صاحب کی یہاں پہ پہنچی ہے وہ کیا ہے کہ جو کرامت اور کرامت جو ولی سے صادر ہوتی ہے اور جو پروفٹس کا معجزہ ہوتا ہے، اصل میں یہ ایک ہی ایکسپیرینس ہے، اس کے ہی دو گریڈز ہیں. وہ جب نبیوں کے پاس آتے ہیں تو وہ معجزہ کہلاتے ہیں اور وہ نبی بذات خود کر رہا ہوتا ہے، اور جب ولی سے ہو رہا ہوتا ہے تو ابھی داس صاحب آگے جا کے کل بتائیں گے تو پیچھے پھر نبی ہی ہے، نبی ہی کی پاور ہے جو کہ ولی مینیفیسٹ کر پا رہے ہیں. آف کورس یہ کل داس صاحب اس پہ اور بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. داس صاحب بتائیں گے کہ دیر آر ٹو کائنڈز آف ڈسٹنسز، غیبت زمان اینڈ غیبت مکان. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب میریکل دکھاتے ہیں تو یا تو ولی پروفٹ سے اسپیس وائز دور بیٹھا ہوا ہے، اسپیس وائز، یا وہ ٹائم وائز دور بیٹھا ہوا ہے. دونوں ایک ہی طرح کی گلفس ہیں نا، ایک ہی طرح کے ڈسٹنسز ہیں. پروفٹ بظاہر موجود نہیں ہے. تو پروفٹس کے لیے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں ڈسٹنسز میٹر ہی نہیں کرتے. ڈسٹنس ٹائم کا ہو یا ڈسٹنس اسپیس کا ہو، پروفٹس کے لیے وہ ایکول بات ہے. تو پروفٹس نے اپنی زندگی کے اندر میریکلز دکھائے جو کہ صحابہ سے صادر ہوئے. صحابی کسی اور اسپیس میں ہے، پروفٹ مدینے میں ہے. پروفٹ کا وہ معجزہ تھا، اس صحابی کی وہ کرامت تھی، لیکن کرامت بھی در حقیقت معجزہ مصطفیٰ ہی تھا. تو داس صاحب نے یہ کہا کہ غیبت زمان اور غیبت مکان ایکول ہیں. صحابہ غیبت مکان میں تھے تو میریکلز ہو رہے تھے. ہم جو اولیاء اللہ ہیں وہ غیبت زمان میں ہیں، ٹائم وائز ڈسٹنس میں ہیں. پروفٹ کے لیے دونوں ڈسٹنسز برابر ہیں. لیکن کوئی ولی اس کو اپنی ذات کا اگر مرکز بنا رہا ہے تو یہ کرامت نہیں ہے. یہ سمجھا رہے ہیں داس صاحب کہ کرامت نبی کی طرف لے کے جائے گی آپ کو، جو جس امت کے کا نبی جس امت میں ہوگا. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں پس سچا ولی وہی بات کہتا ہے جو ایک سچا نبی کہتا ہے. ولی ماتحت ہے اور وہ مرر کرتا ہے جو کہ پروفٹس کہتے ہیں. اور ولی کی کرامت نبی کا عین معجزہ ہوتی ہے. یعنی جو نبی کا معجزہ ہے اصل میں اسی ہی کی ایمانیشن ہوتی ہے. ولی کی کرامت، ایمانیشن کہتے ہیں باہر آنا چاہیے، عین معجزہ. تو اگر کوئی ولی معجزہ دکھا رہا ہے وہ خود نہیں دکھا رہا ہے، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ ہے اور پروفٹ ہی کی پاورز کے ذریعے جو کہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوئی ہیں وہ دکھا رہا ہے. ولی کی کرامت نبی کا عین معجزہ ہوتی ہے. اچھا اب یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، یہ اس پہ ذرا غور کر. لٹمس ٹیسٹ، کرامت کو جانچنے کا لٹمس ٹیسٹ، کہ آپ کے سامنے کو بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور مطلب آپ کہہ رہے ہیں بڑا پاورفل ہے. لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ واقعی کرامت ہے یا کوئی میجک ہے؟ ایک مومن کو ولی کی کرامت دیکھنے سے نبی کی صداقت پر زیادہ یقین ہو جاتا ہے، نہ کہ اس میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے. اب دکھا رہے ہیں داتا صاحب کرامت، اور جو بندہ ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن میں جا رہا ہے. کرامت ولی دکھا رہا ہے، کنیکشن نبی کے ساتھ بن رہا ہے. اگر تو آپ کسی بندے کی یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسی کوئی کام کر رہا ہے جو ہیبٹ سے ہٹ کے ہے، لیکن اس کا یہ کام اس سے آپ کو کنیکشن نہیں دے رہا، نبی سے کنیکشن دے رہا ہے، وہ سچا ہے. اور اس کا یہ کام آپ کو اسی سے کنیکشن دے رہا ہے، وہ جھوٹا ہے. اگر کوئی ولی اصل میں سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہا ہے، اس کی باتوں سے ہمیں نبی پاک یاد آ رہے ہیں، کنیکشن مل رہا ہے، کوئی بھی وہ ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان کی کمپنی سے
کہ وہ جب بات کر رہے ہیں اور وہ پاورفل بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کے ماضی حال مستقبل بھی کچھ بتو دیتے ہیں, اس قسم کی مائنڈ کنٹرول کریں, جو بھی کریں. سیٹینک پاورز ہوتی ہیں آپ. یہ تو اللہ نے دیکھا, اللہ نے تو اس کائنات کو خیر اور شر کے پرنسپل پہ پیدا کیا ہے نا. اس میں ڈویلٹی کا پرنسپل ہے اللہ نے جس پہ پیدا کیا ہے. اللہ تو یہ چاہ رہے ہیں نا کہ جب خیر اور شر کی جنگ لگے تو بندہ خیر کو ایکوائر کرتا ہے یا شر کو ایکوائر کرتا ہے. تو اللہ نے تو شیطان کی پریزنس ہی وہ ہے اس میں. لیکن سپوز کوئی بھی مولانا ABC وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور آپ جب ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کنیکشن پروفٹ کے ساتھ جڑ گیا کہ آپ نے کہا کہ نبی پاک کا سپاہی اگر اتنا پاورفل ہے تو نبی پاک کتنے پاورفل ہوں گے. آپ کی یاد نبی پاک کی طرف چلے گی, آپ کی کانشسنس پروفٹ سے جڑ گئی, تو وہ بندہ تو مائنس ہو گیا نا آٹومیٹکلی, وہ ولی کہہ لیں تو وہ سچا تھا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اسی میں گم ہو رہے ہیں کہ یہ سپر مین ہے, یہ پاورفل ہے, نبی پاک بھول گئے, اللہ بھول گیا آپ کو, پھر آپ اسی کے میں لگ گئے, تو وہ کرامت نہیں ہے اس کی, وہ استدراج ہے, وہ پاور ہے, وہ میجک ہے. بے شک. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں سچا ولی وہی بات کہتا ہے جو سچا نبی کہتا ہے. ولی کی کرامت نبی کا عین معجزہ ہوتی ہے. ایک مومن کو ولی کی کرامت دیکھنے سے نبی کی سچائی پر زیادہ یقین ہو جاتا ہے, نہ کہ اس میں کوئی شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا اگر آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہو گیا, کسی کا آپ نے وہ دیکھا, ڈاؤٹ میں چلے گئے آپ, جب دیکھیں یہ آگے داسا بھی بات کریں گے, حدیث کے لٹریچر میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو میجیشنز کو 1% بھی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ یہ جھوٹے ہیں. ان کو فوری طور پہ یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے جس نے یہ کام کیا, اور وہ سجدے میں گر گئے تھے. 1 سیکنڈ میں ان کے اندر یہ معرفت تھی کہ وی آر لائرز, ہی از اے ٹروتھفل مین, ان کا خدا ٹھیک ہے, یہ بندہ اسی کا میسنجر ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا تو جن لوگوں کے دل میں خیر تھی فوری ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے نعوذ باللہ پروفٹ کے لیے القابات نعوذ باللہ رکھے, ساحر العظیم, عظیم جادوگر, یہ اس کے نعوذ باللہ یہ پوزیسڈ ہیں, یہ تو امی تھے, یہ کوئی جن آ کے ان کو کلام سناتا ہے اور یہ بولتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, کہ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں. آپ اس قسم کے شعبدے وہاں پہ عرب ورلڈ میں ہوتے تھے. لیکن پروفٹ نے جب چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تو دے ریئلائز کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہوا ہمارے ساتھ. تو نبی کا معجزہ آپ کو ڈاؤٹ سے رہائی دلا دیتا ہے, اور ولی بھی اگر سچا ہے وہ آپ کے ڈاؤٹس کو لفٹ کر لے گا فوری طور پہ. اور اگر آپ ifs اور buts کی کیفیت میں, دا صاحب کل کہیں گے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, دا صاحب کہیں گے جھوٹا ہے. نہیں, آپ پازیٹیولی یہ سوچ رہے ہیں, پازیٹیولی سچا ہے یا جھوٹا ہے, پازیٹیولی آپ اس سے انسپائر اور اٹریکٹ ہوئے ہیں اس کی پاور دیکھ کے. لیکن ہلکا سا یہ کہیں آیا ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے, دا صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے. جب یقین ہے تو there is no doubt, there is no iota, کوئی کچھ نہیں. پھر یا نہیں آئے گا, پھر یہی آئے گا کہ سچ ہے, حق ہے. علامہ اقبال اس پہ بڑی وہ بات کرتے ہیں, ضرب کلیم میں ایک نظم ہے کہ اللہ والا صاحب یقین ہوتا ہے. ان کا وہ ایک پورا سکول ہے اس کے پاس, صاحب یقین. یقین ہی تو اصلی گیم ہے, جہاں پہ ڈاؤٹ آ گیا فارغ ہیں آپ. نبی کی صداقت پر زیادہ یقین ہو جاتا ہے, نہ اس میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے, نہ کہ اس میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ اولیاء کے دعوے میں کوئی تضاد نہیں ہوتا, اولیاء کوئی کانٹرڈکٹری بات نہیں کر رہے ہوتے. there is never a contradiction. ان کے دعوے میں کوئی تضاد نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کی نفی کرے. ولی کی کرامت کبھی بھی کانٹرڈکٹری نہیں ہوتی, کمپلیمنٹری ہوتی ہے یا سپلیمنٹری ہوتی ہے فار دیٹ میٹر. کسی ولی کا دعویٰ بعین ہی نبی کے دعوے کی دلیل ہوتا ہے. تو نبی کہتے ہیں میں نبی ہوں, تو ولی جو بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ نبیوں کے ماتحت رہ کر وہ دعویٰ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتے, کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے, دا صاحب کہہ رہے ہیں شریعت میں جب وارثوں کا ایک گروہ دعوے میں متفق ہو تو جب ایک حجت ثابت ہو جائے گی تو اس کی حجت دوسروں کی بھی حجت ہوگی, کیونکہ وہ سب دعوے میں متفق ہیں. دا صاحب کہہ رہے ہیں 2 طبقے ہیں, ولی اور نبی. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ نعوذ باللہ ولیوں کا دعویٰ اور نبیوں کا دعویٰ آپس میں کانٹرڈکٹ کرتا ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں,
ولیوں کا اور نبیوں کا دعویٰ آپس میں سپلیمنٹری ریالٹی ہے, مرر کرتا ہے, وہ مرر کرتا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جب کسی ایک ولی کی بات ثابت ہو جاتی ہے تو نبی کی بات آٹومیٹکلی مانی جاتی ہے, کیونکہ ولی نبی کا سپاہی ہوتا ہے, اس کا ادنا سا سولجر ہوتا ہے. اور یہ بات بالکل ایسے ہے کہ شریعت میں کوئی شخص ایک حدیث پیش کرے, ایک حدیث کو جب ہم پیش کریں گے تو باقی سارے اس کی حدیث کو مانیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ امام بخاری نے یہ حدیث دی تو امام مسلم نے یہ دی تو آپس میں کانٹرڈکشن یا ریسلنگ ہو گئی ہے. جیسے امام بخاری اور امام مسلم میں شریعت کے لیول پر یہ دونوں شریعت کے وارث ہیں نا, جیسے شریعت کے سکولرز آپس میں ریسلنگ والے اس میں نہیں ہیں, بلکہ کمپلیمنٹری پاتھ کے اوپر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح ولی اور نبی جو ہیں وہ کمپلیمنٹری ریلیشن شپس میں ہیں. تو جیسے شریعت کے لیول پر ایک حدیث دوسری حدیث سے کانٹرڈکشن نہیں ہوتی بلکہ کمپلیمنٹ کرتی ہے, آپ کو ریالٹی پوری طرح سے بتاتی ہے, اسی طرح ولی اور نبی بھی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اور ولی جو ہے وہ نبی ہی کی آرگومنٹس اور حجتوں کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے. ولیوں کے کلیم میں کسی قسم کی کانٹرڈکشن نہیں ہے. دا صاحب کہتے ہیں جب دعوے میں تضاد ہوگا اس وقت ایک کی حجت دوسروں کی حجت نہ ہوگی. اگر کوئی شخص آ کے یہ کہے میں ولی ہوں اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی پاک نبی نہیں ہے, نعوذ باللہ, جب یہ دعویٰ ہی برعکس کر دیا تو اب یہ بندہ جھوٹا ہے یہ, اور ولی سچا کبھی ایسے نہیں کرے گا. جب دعوے میں تضاد ہوگا اس وقت ایک کی حجت دوسروں کی حجت نہ ہوگی. پس جب نبی معجزے سے اپنے نبوت کے صحیح ہونے کا مدعی ہو, ولی اس کے دعوے میں اس کی تصدیق کرے تو اس شبے کا ثابت ہونا محال ہے. واللہ عالم بالصواب. دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب نبی اپنا میریکل دکھائے اور وہ میریکل کو نبوت کے دلیل کے طور پہ پیش کرے, اور ولی یہ کہے کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اس کے ماتحت ہوں اور میں اس کے دعوے کی تصدیق کرتا ہوں, اور پھر وہ کوئی کرامت دکھائے تو ان میں آپس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, آپس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جی 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 بالکل. اگر آج کی اس کانورزیشن کا ہم کوئک ریکیپ کریں, کرامت کا ثابت کرنا اس سیکشن کا دا صاحب نے نام رکھا تھا. دا صاحب بتا یہ رہے تھے کہ کچھ لوگ کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ ولیوں کے پاس میریکلز نہیں ہوتے. تو دا صاحب نے کہا کہ دیکھیں محدثین اور اہل سنت انہوں نے کہا ہے کہ ہوتے ہیں میریکلز, ہوتے ہیں ولیوں کے پاس. ریشنالٹی بھی یہ بتاتی ہے کہ ہو سکتے ہیں میریکلز. اللہ جس کو مرضی پاور دے دے, اللہ کی قدرت کے اوپر آپ کیا چیلنج کر سکتے ہیں, کوئی چیلنج نہیں ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ کرامت تو ہوتی ہے مگر وہ معجزے کی طرح پاورفل نہیں ہوتی. داتا صاحب نے اس پورے آرگومنٹ کو ریبٹ کیا ہے. اصل میں داتا صاحب نے کہا کہ نہیں, ولیوں کے پاس بڑے پاورفل میریکلز ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے, نمبر 1. نمبر 2, نبی ولیوں سے اس لیے سپیریئر نہیں ہے, یا نبی آپس میں ایک دوسرے سے اس لیے سپیریئر نہیں ہے کہ ان کے پاس میریکلز ہیں. میریکلز تو یارڈ سٹک ہی نہیں ہے سپیریورٹی کی. آپ کی عصمت, آپ کی کلینزنگ, یہ یارڈ سٹک ہے کہ کون کہاں پر پہنچا ہوا ہے. تو بعض نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت میریکلز نہیں بھی دیے تو وہ نبیوں کے سردار کہلائے, ان نبیوں کے مقابلے میں جن کے میریکلز بہت زیادہ تھے. اسی طرح اگر ولیوں کو بہت میریکلز بھی مل جائیں تو وہ ہر حال میں نبیوں کے انفیریئر ہی رہیں گے. اور ولی کبھی بھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا کیونکہ وہ سچا ہے, اور اگر وہ دعویٰ کر دے تو وہ کافر ہے. اور ولی کا جو میریکل ہوگا جو کہ اس کو اپنے نبی سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے ملتا ہے, وہ نبوت کی تصدیق کرنے والا ہوگا, نبی کے ساتھ کنیکشن میں لانے والا ہوگا. اگر کوئی شخص میریکل دکھا رہا ہے اور آپ کا کنیکشن اس شخص کے ساتھ بن رہا ہے یا آپ کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے, یقین نہیں آ رہا آپ کو, تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم داتا صاحب. السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. اولیاء اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں اے صاحبو, ایمان اور تصدیق کو
اہل اللہ کو جھٹلانے اور ان سے منازعت یعنی جھگڑے کے چھوڑنے کو ضروری سمجھو، ایمان کو ضروری سمجھو، تصدیق کرنے کو ضروری سمجھو، ایکنالج کرو ٹروتھ کو، اور جو اہل اللہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو سینٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، ان سے جھگڑا مت کرو، جھگڑے کو ختم کرنے کو ضروری سمجھو، تم ان سے منازعت یا جھگڑا نہ کرو کہ وہ بادشاہ ہیں دنیا میں اور آخرت میں. That the friends of God are, because they are very close to God, in this world and in the next, they are like kings who are close to God. In their closeness, وہ kings ہیں. وہ مالک ہیں قرب خداوندی کے. قرب خداوندی closeness of اللہ تعالیٰ. تو these people are مالک اونرز، یا ان کا ایک درجہ، ایک اسٹیٹس ہائی ہے ان دا نیئرنیس ٹو گاڈ. تو کہہ رہے ہیں وہ مالک ہیں قرب خداوندی کے، پس مالک ہو گئے جملہ ما سوا کے. تو ایک رول سمجھا رہے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گیا، وہ کریشن کی ہر چیز سے سپیریئر ہو گیا اور کریشن اس سے انفیریئر ہو گئی، جسٹ بائی دس ون فیکٹ دیٹ because of his God consciousness, because he is close to God in his consciousness or in his قربت. تو جو بندہ اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں نیئر ہو گیا، وہ کریشن سے سپیریئر ہو گیا. حق تعالیٰ نے ان لوگوں کے قلوب کو غنی بنا دیا ہے. غنی کہتے ہیں رچ کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرینڈز آف اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے دلوں کو اپنے آپ سے رچ کر دیا ہے، اپنے قریب کر کے رچ کر دیا ہے. تو حق تعالیٰ نے ان کے دلوں کو غنی بنا دیا ہے اور اپنے قرب اور اپنے ساتھ انس اور اپنے انوار اور کرامات سے ان کو لبریز کر دیا ہے. تو ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں کہ ایک تو ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی قربت سے، اللہ تعالیٰ کے لو سے غنی بنا دیا ہے. دوسرا، ان کو اپنی نیئرنیس عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اور اپنے ساتھ انس، اپنے ساتھ لو عطا کیا ہے، اور اپنی لائٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اور اپنے کرامات اور میریکلز بھی ان کو دیے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کس کے ہاتھ میں جاتی ہے اور کون اس کو کھاتا ہے، اور وہ دنیا کے شروع کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے انجام اور فنا کو دیکھتے ہیں. تو دیز پیپل آر ڈیٹیچڈ فرام دا ورلڈ ایٹ اے لیول کہ ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس کیا دنیا آتی ہے یا دنیا جاتی ہے. مال و دولت سے ان کو فرق نہیں پڑتا، اسٹیٹس پوزیشن سے انہیں فرق نہیں پڑتا. یہ لوگ دنیا کے لیول پہ ڈیٹیچڈ رہتے ہیں. اور کیوں رہتے ہیں؟ بیکاز یہ اس کا ایسنس دیکھتے ہیں کہ دنیا تو ایک فانی چیز ہے، وہ ایک ختم ہونے والی چیز ہے، اور اس کے کریٹر کو انسٹیڈ وہ دیکھتے ہیں. تو اس لیے اس سے زیادہ انہیں کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. تو I'm going to read this again. ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کس کے ہاتھ میں جاتی ہے اور کون اس کو کھاتا ہے، اور وہ دنیا کے شروع کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے انجام اور فنا کو دیکھتے ہیں. وہ حق تعالیٰ کو ہر وقت اپنے باطن کی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو in their hearts, in their باطن, in their internal کی جو انہیں آئیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ is always there in front of them. That's the first primal focus, the first thing that they see. اور اس کے پیچھے پھر وہ باقی ساری کریشن کو دیکھتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ پہ فوکس ہوتا ہے ان کا. تو اپنی باطن کے آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو رکھتے ہیں. نہ وہ ہلاکت کے خوف سے عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی بادشاہت کی طمع یا لالچ میں. تو نہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، کہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور نہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی بادشاہ بنا دے، ہمیں کوئی اسٹیٹس پوزیشن مل جائے، ہم کوئی فار دیٹ میٹر ولی بنائے جائے، ہمیں کوئی پاورز مل جائے، ہمیں ہیون میں کوئی بڑا سارا مینشن مل جائے. نو، وہ نہ فیئر آف ہیل یا نہ ڈیزائر فار بادشاہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. وہ صرف آؤٹ آف لو آف اللہ تعالیٰ عبادت کرتے ہیں. اس نے ان کو پیدا فرمایا ہے اپنے لیے،
اللہ تعالیٰ ہیز چوزن دیم فار ہم سیلف، فار ہز لو. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیدا فرمایا ہے اپنے لیے اور سدا اپنی محبت میں رکھنے کے لیے. ان کا پرپس آف کریشن ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کریٹ ہی اس لیے کیا کہ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور محبت میں رہیں. یہ ان کا سول پرپس ہے. نہ دنیا ان کا پرپس ہے، نہ شادی بیاہ ان کا پرپس ہوگا. مطلب وہ دنیا سے کٹ آف ہیں، وہ آخرت سے بھی کٹ آف ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ میں کی یاد میں گم ہے. ان کا پرپس ہی ہے. کتنی خوبصورت یہ بات ہے. اور وہ پیدا فرماتا ہے ان کو جن کو تم نہیں جانتے، اور وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. تو وہ ایک ہنٹ کر رہے ہیں کہ بہت مسٹریز ہیں. کچھ لوگ کی کریشن، جیسے یہاں بتایا کہ کچھ لوگ کا پرپس ہی کریشن کا یہ ہے دیٹ دے اونلی لو گاڈ. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جس ریزن کی وجہ سے چاہتا ہے وہ بناتا ہے. اب آگے ڈسکرائب کر رہے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی کہ ہپوکرٹس کون ہوتے ہیں اور ان کی کیا کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. ایک حدیث نبوی کی بیسس پہ 3 کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں ایک ہپوکرٹ کا. اور ہپوکرٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور وہ ظاہر کچھ اور کرتا ہے. تو اس کا باطن اور ظاہر فرق ہوتا ہے. مے بی ہی از پریٹینڈنگ ٹو بی ریئلی گڈ آن دا آؤٹ سائڈ، بٹ ان سائڈ اس کا بالکل اپوزٹ ہو. تو کہہ رہے ہیں منافق جب کوئی بات کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. سب سے پہلے اس کی کوالٹی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے. سیکنڈ کوالٹی یہ ہے کہ وہ وعدہ جو کرتا ہے وہ پورا نہیں کرتا. اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس میں وہ پورا اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا. اس میں اب مے بی خود استعمال کرے گا یا اس کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا بیسکلی. تو 3 کوالٹیز ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف جاتا ہے، اور چیز کوئی اگر امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. پس جو شخص ان خصلتوں کو یا ان عادتوں کو، ان خصلتوں سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، بری ہو، وہ شخص بری ہے نفاق سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر بھی دیکھو کہ کیا تمہیں یہ کہیں عادتیں تو نہیں ہیں. اگر ہیں تو ان کو چھوڑنے کی کوشش کرو. اگر اندر اپنے دیکھو کہ تمہارے اندر یہ عادتیں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم ہپوکریٹ نہیں ہو، تم میں نفاق نہیں ہے. یہی خصلتیں کسوٹی ہیں، یعنی ایک پرکھنے کی کوالٹیز ہیں، اور مومن اور منافق کے درمیان، یعنی کہ ان کوالٹیز کے بیسس پہ آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے. اس کسوٹی اور اس آئینے کو لے اور اس میں اپنے قلب کا منہ دیکھ، پھر غور کر کہ آیا تو مومن ہے یا منافق. تو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اسکروٹنائز کرو، اپنے آپ کو دیکھو، آبزرو کرو کہ تم کیا کس حالت پہ ہو، اور پھر کچھ کرو اس کے بارے میں اگر تم صحیح حالت پہ نہیں ہو. اور موحد ہے یا مشرک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ساری دنیا فتنہ اور مشغلہ ہے، علاوہ اس مقدار کے جو آخرت کے لیے اچھی نیت سے لی جائے. یعنی تمام دنیا ایک فتنہ ہے، یہ آپ کو مصیبت میں ہی ڈالے گی، اور ایک مشغلہ ہے، یہ آپ کو مصروف کرتی ہے اپنے اندر. صرف اتنی مقدار دنیا سے، وہ ایمفیسائز اس بات پہ کر رہے ہیں کہ صرف اتنی مقدار دنیا سے لو جو تمہیں اچھی نیت سے لو اور آخرت میں کام بھی آ جائے، مطلب کہ زیادہ جمع نہ کرو. ساری دنیا فتنہ اور مشغلہ ہے، علاوہ اس مقدار کے جو آخرت کے لیے اچھی نیت سے لی جائے. دنیا میں تصرف کرنے کے متعلق جب نیت درست ہوتی ہے تو وہ آخرت ہی بن جاتی ہے. تو اگین انٹینشن پہ فوکس کر رہے ہیں کہ دنیا سے آپ کوئی چیز جب لیتے ہو، تصرف کرتے ہو، تو اس کے پیچھے نیت کیا ہے. اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر یور اوکے، بٹ اگر نیت آپ کی ہے کہ مجھے اور ملے، لالچ اینڈ گریڈ، اس طرح کی چیزیں، تو پھر آپ نے اپنی آخرت کو تباہ کیا. تو کہنے ہیں کہ دنیا میں تصرف کرنے کے متعلق جب نیت درست ہوتی ہے تو آخرت ہی بن جاتی ہے. اب آگے اسی کی کنٹینیویشن میں بہت خوبصورت چھوٹا سا پیراگراف ہے اباؤٹ بلیسنگز. کہنے ہیں کہ آپ کس طرح ڈسائفر کر سکتے ہو کہ کون سی بلیسنگ اچھی ہے اور کون سی بلیسنگ نہیں اچھی ہے. تو کہتے ہیں
کہ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کے شکر سے خالی ہو وہ عذاب ہے. ہر وہ نعمت، ہر وہ بلیسنگ جو اللہ تعالیٰ کے شکر سے خالی ہو وہ عذاب ہے. یعنی کہ any blessing or anything that you get or you use, anything that does not remind you to thank Allah Ta'ala, that's an azab. تو be it money, be it a skill that you have, جس میں آپ میں ہیوملٹی نہیں ہے، آپ اللہ کو بھول رہے ہو اور آپ کی میں اس میں تگڑی ہو رہی ہے، تو پھر that's not actually a blessing, it's a test. ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کے شکر سے خالی ہو وہ عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے شکر سے مقید کر لو، قید کر لو، اپنے پاس رکھو کہ شکر گزار بنو گے تو وہ بڑھ سکیں گی. حق تعالیٰ کی شکر گزاری کے 2 جز ہیں. اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے 2 پارٹس ہیں. ایک یہ کہ ان نعمتوں سے طاعتوں پر اعانت چاہی جائے، یعنی کہ ایک پارٹ تو یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان سے آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر مدد چاہیں، کہ ان نعمتوں کو آپ استعمال کریں ان ورشپنگ اللہ تعالیٰ اور ان ڈوئنگ واٹ ہی ہیز سیڈ. فار ایگزامپل اگر آپ کو بہت زیادہ مال اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں جو بھی فرمایا ہے کہ اس سے لوگوں کی مدد کرو یا جو بھی اپنے گھر والوں کی کو دو، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اگر تو یہ کریں دین یور اوکے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان نعمتوں سے طاعتوں یعنی فرما برداری پر اعانت چاہی جائے، یعنی مدد چاہی جائے، اور حاجت مندوں کی غم خواری اور مدد ہو. مطلب دوسرا ایک سائن یہ ہے کہ آپ اس نعمت سے لوگوں کی مدد کریں. دیٹس آلسو اے سائن کہ آپ کی بلیسنگ از اے ریئل بلیسنگ، کہ آپ لوگوں کی اس سے مدد کریں. اور دوسرا یہ کہ نعمتوں کے بخشنے والے خدا کے لیے ان نعمتوں کا اعتراف کرے، کہ وہ یہ کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو آپ میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. جہاں بھی آپ میں ہیوملٹی کم ہو رہی ہے اور ایروگنس بڑھ رہی ہے اور آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ تو میری ایفرٹ سے مجھے ملا ہے، یہ تو میں نے ایفرٹ کی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں دیٹس اے سائن کہ آپ کی ایروگنس بڑھ رہی ہے، اینڈ دیٹس اے سائن کہ یہ بلیسنگ از ایکچولی اے ٹیسٹ فار یو. تو دوسرا پارٹ یہ ہے کہ نعمتوں کے بخشنے والے خدا کے لیے ان نعمتوں کا اعتراف کرے اور ان کے نازل فرمانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ایک بزرگ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ سے غافل بنا کر اپنے ساتھ مشغول کرے وہ تیرے لیے منحوس ہے. بہت خوبصورت ہے. ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے فرگیٹفل بنا دے، غافل بنا دے اور اپنے ساتھ مصروف کر دے، اپنے ساتھ مشغول کر دے، وہ چیز تمہارے لیے منحوس ہے. دیٹ تھنگ از کرسڈ فار یو. اینی تھنگ دیٹ میکس یو فرگیٹ گاڈ. وہی دادا صاحب نے جو آج بات کی کہ جو اصل ولی ہوگا اس کی پریزنس میں، اس کی باتوں میں، اس کے ایکشن سے آپ کو پروفٹ سے کنیکشن فیل ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن فیل ہوگی. تو ایک لیول پہ وہی بات ہے کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ سے غافل بنائے اور اپنے ساتھ مشغول کرے وہ کرسڈ ہے، وہ منحوس ہے. اگر اللہ کا ذکر بھی تجھ کو اپنے سے مشغول بنائے تو وہ تیرے لیے منحوس ہے، اور نماز، روزہ، حج اور تمام افعال خیر یعنی اچھے ایکشنز تیرے لیے منحوس ہیں اگر وہ تجھ کو اس سے مشغول بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر وہ دور کر رہے ہیں اور آپ میں غرور آ رہا ہے کہ میں نے تو 200 نمازیں آج پڑھ لی ہیں اینڈ آئی ایم سو سپیریئر. اگر اللہ کی یاد جاتی رہی تو مطلب آپ نماز بھی اگر وہ پڑھیں نا تو وہ بھی آپ کے لیے کرسڈ ہے ایک لیول پہ. یا فار دیٹ میٹر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم چیزیں کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جسٹ ٹو امپریس ادرس کہ ہم بڑے پرہیزگار ہیں. تو کہہ رہے کہ اگر اللہ کا ذکر بھی تجھ کو اس سے مشغول بنائے تو وہ تیرے لیے منحوس ہے، اور نماز، روزہ، حج اور تمام افعال خیر تیرے لیے منحوس ہیں اگر وہ تجھ کو اس سے مشغول بنائے، یعنی اللہ سے دور کرے اور اپنے آپ میں ہی
پھنسائے رکھیں. اور جب اللہ کی نعمتیں تجھ کو اللہ کی طرف سے غافل و مشغول بنائیں تو وہ بھی تیرے لیے منحوس ہیں. تو چاہے وہ کوئی دنیا کی بلیسنگ ہو, کوئی کھانا ہو, مال ہو, کپڑے ہوں, جاب ہو, چاہے وہ کوئی دنیا کی بلیسنگ ہو یا فار دیٹ میٹر وہ کوئی جس طرح نماز, روزہ, حج, یہ تو اچھی بلیسنگز ہیں نا, بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر if they are making you forget God and his احکامات and remaining humble, instead they're making you arrogant, تو پھر وہ بلیسنگ بھی عذاب بن جاتی ہے, وہ ٹیسٹ ہے آپ کا اصل میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں.